اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، کسی قوم کے اچھے حالات کو برے حالات میں تبدیل نہیں کرتا ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ اپنے کرتوت نہ بدل لیں۔ اے ایمان والو، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے دین کو غالب کریں، ہم تمہارے خوف اور ڈر کو امن اور شانتی میں تبدیل کر دیں گے، شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرتے رہنا، تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ مسجدیں آج ویران ہیں اور مزارات آباد ہیں۔ آج ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں، جمعرات کو آپ چلے جائیے اور آپ بہرائچ سے لے کر اجمیر تک اور ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں درگاہیں اور مزارات ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے، آج ایک بڑی تعداد میں مسلمان مرد و عورت، وہاں کون سی ایسی آج وہ سینے اس لائق ہے کہ ان سینوں کو زخمی کیا جائے، وہ جسم اس لائق ہے کہ وہ لہو لہان ہو جن زبانوں سے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہ سینے چھلنی ہونے کے لائق ہیں جن زبانوں میں صحابہ کرام کے خلاف بغض و نفرت بھرا پڑا ہے، وہ سینے اسی لائق ہے کہ پیٹے جائیں، وہ پیٹھ اسی لائق ہے کہ لہو لہان ہو، وہ جسم اسی لائق ہے کہ اس کو زنجیروں اور بلیڈ اور آرے سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جس دل میں سب نبی کے صحابہ کی محبت نہ ہو اس دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو، کوئی صاحب اپنے آپ کو عالم کہیں، اسکالر کہیں، محدث کہیں، مفتی کہیں، اگر وہ کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے، کسی صحابی پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، دنیا اسے اسکالر مانے، دنیا اسے محدث مانے، ہم اسے ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہر اس تحقیق کو، ہر اس قلم کو، ہر اس زبان کو جو کہ صحابہ پر اٹھتی ہو۔ دنیا والے کان کھول کے سن لیں، اس امت کی تباہی اور بربادی کی دوسری وجہ، یہ امت آج فرقوں میں بٹ گئی۔ اس امت کو نبی نے ایک کیا تھا، قبیلے، برادریوں اور تمام قسم کی تفریقات سے اوپر اٹھ کر نبی نے امت کو ایک کیا تھا، ہر قسم کے تعصب سے اس امت کو پاک کیا تھا۔ یہ امت آج بٹ گئی، کہیں فرقوں میں بٹی، کہیں برادریوں میں بٹی، کہیں مسلکوں میں بٹی، اتنی نفرت، ایک کے پیچھے دوسرا نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں گھسا تو اس کے گھسنے پر اس کی پٹائی ہو رہی ہے، مسجد کو دھویا جا رہا ہے، ایک مسلک کا مسلمان مرا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آیا، سارے لوگوں کا اسلام خارج ہو گئے، سب اسلام سے، سارے لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم تھی میرے بھائی؟ اسلام کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ میرے نبی نے تو جو دین ہمیں دیا تھا، وہ دین تو ایسا تھا کہ اس دین میں حبشہ کا رہنے والا بلال، وہ عرب کے نہیں تھے، بلال حبشہ کے تھے، افریقی نسل کے تھے، کالے تھے، کلوٹے تھے، مگر بلال اللہ تبارک ارتداد کے فتنے پر بڑی تقریریں آپ نے سنی ہیں، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب تک آپ اپنی بچیوں کو دین کا علم نہیں دیں گے۔ بے شک ہمارے یہاں فتوے ہیں صاحب، مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ میں لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہاں ہم اپنی مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، لیکن پریکٹیکلی مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہو سکتا صاحب، بہت بڑا بوال ہو جائے گا۔ اعظم گڑھ کے ڈھابے پہ ہماری اور آپ کے گھر کی عورتیں جا کے کھانا کھا سکتی ہیں، مئو میں جا کر کے سیر کر سکتی ہیں، شاپنگ مال میں بنارس میں جا کے شاپنگ کر سکتی ہیں، ہر جگہ جا سکتی ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتی صاحب، عیدگاہ میں نہیں جا سکتی۔ سال میں آپ نے ایک پروگرام کرا لیا، عورتوں کا انتظام کر لیا، آپ نے سمجھ لیا کہ عورتوں کو آپ نے دین کی بات پہنچا دی۔ حضرت حسین، اللہ کی قسم ہماری آنکھوں کے تارے اور ہمارے دل کا قرار اور ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت حسین نبی کے محبوب اور نبی کے لاڈلے ہیں، اور جس سے نبی پیار کرتے اس سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی محبت اہل بیت کا کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پہ تعزیہ نکلنا چاہیے تو ایک تعزیہ ایک محرم کو بھی نکلنا چاہیے، عمر فاروق کے نام کا۔ عمر فاروق کی شہادت کیا اسلام کے لیے کوئی چھوٹا موٹا حادثہ تھی؟ ایک تعزیہ 18 ذی الحجہ کو بھی نکلنا چاہیے، جب ایک مہینہ بھوکا پیاسا رکھ کر کے عثمان غنی کو ان کے گھر میں قتل کیا گیا تھا، کیا عثمان غنی کی شہادت اس امت کے لیے کم دردناک حادثہ تھی؟ ایک تعزیہ شوال میں حضرت حمزہ کے نام کا بھی نکلنا چاہیے، جن کی لاشوں کو کاٹا پیٹا گیا تھا غزوہ احد کے اندر۔
ایک تعزیہ حضرت علی کے نام کا بھی نکلنا چاہیے جب رمضان میں کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسلام ان رسموں کا نام نہیں ہے میرے بھائی، اسلام ان واہیات چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک سیریس مذہب ہے، اسلام ایک سنجیدہ مذہب ہے۔ ہر دنیا کی ہر قوم اپنے نئے سال کا استقبال خوشی کے ساتھ کرتی ہے، امنگ کے ساتھ کرتی ہے، نئے جذبے کے ساتھ کرتی ہے، نئی پلاننگ کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ دنیا کی اکلوتی قوم ہے جو یا حسین کے نعروں سے اور یا علی کے نعروں سے اور جھنڈوں سے اور کالے کپڑوں سے اور اپنے گریبان کو چاک کر کے نئے سال کا استقبال کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی ویڈیو پر ریئیکشن کرنے والے ہیں، ایک ایسی تقریر پر ریئیکشن کرنے والے ہیں جو آپ کے دل کے اندر کے ایمان کو تازہ کر دے گی، جو آپ کے دل کے اندر کھلبلی مچا دے گی۔ دوستو، یہ ایک ایسی تقریر ہے جسے ہر مسلمان بھائی اور بہنوں کو سننا چاہیے اور ان سے نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو مولانا عبدالغفار السلفی صاحب کا جو تقریریں ہوتی ہیں وہ اکثر عمدہ، بہترین ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ مولانا عبدالغفار السلفی صاحب کا تقریر ایسی ہوتی ہے کہ جسے سن کر کوئی بھی انسان، چاہے کتنے بھی بدتر سے بدتر انسان ہو، ان کو بھی سدھرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے دوستو، اس ویڈیو کو، اس تقریر کو آپ خود بھی پورا کا پورا سنیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو ضرور شیئر کریں، اس لیے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کے بھوشیہ اگر سدھر جاتی ہے، کسی کی زندگی بدل جاتی ہے، کوئی اگر گناہوں کے راستے سے بچ کر صحیح راستے پر آ جاتا ہے، کوئی اگر جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر آ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ان کے بدولت آپ کو بھی جنت مل سکتی ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ خود بھی سنیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس ویڈیو کو، اس تقریر کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ہم سب مل کر سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اسٹارٹ ہو گئی تقریر، لوگ غور سے سنیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اب یہاں سے اسٹارٹ ہو گیا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ معزز صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، بندی گھاٹ میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہونے اور خطاب کرنے کا آج موقع مل رہا ہے۔ بڑی خوبصورت مجلس ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم اور آپ بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ مجلس ہے جہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، فرشتے ایسی مجلس کو گھیرے رہتے ہیں، اور اس طریقے کی مجلسوں کا ایک امتیاز یہ بھی ہے، خصوصیت یہ بھی ہے کہ گاؤں میں کوئی ایسا بھی رہا ہوگا جو ایسے ہی گزر رہا ہوگا، کسی کام سے جا رہا ہوگا، اسے معلوم ہوا ہوگا مسجد میں تقریر ہو رہی ہے، پروگرام ہو رہا ہے، وہ آ کے یہاں بیٹھ گیا، اس کی بھی بخشش اللہ تعالیٰ کیا ہوگی؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم۔ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن و سنت کی بات ہو، وہاں بیٹھنے والا کوئی انسان بدنصیب نہیں ہوتا۔ بے شک۔ دعا کیجیے اللہ ہماری مجلس کو بھی انہی مجلسوں میں شامل فرما دے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو موضوع چنا ہے، وہ موضوع بڑا سینسٹیو، بڑا حساس موضوع ہے، اور ہم سب کے لیے اس موضوع کے اندر بڑی عبرت ہے۔ تھوڑا تلخ موضوع ہے، اور مجھے غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ کیا بات۔ میں آج آپ کے سامنے امت کے زوال کے اسباب پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ کے آخری نبی کی امت سے ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، اور یہ جو امت ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ امت بھی اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ اللہ نے فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اے امت محمدیہ کے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے، تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو۔ یہ امت اللہ کی چنی ہوئی امت ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے، وہ پچھلے تمام نبیوں کی شریعتوں کے مقابلے میں سب سے کامل شریعت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ان کے دور کے لیے سوٹیبل تھی، مگر ہمیں اور آپ کو جو شریعت ملی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہے۔ بے شک۔ 1400 سال گزر گئے،
اللہ کے پیارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے اور ابھی نہ جانے دنیا کی کتنی عمر باقی ہے، مگر کوئی دور ایسا نہیں آئے گا جب دنیا یہ کہے اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، شریعت یہاں ہماری رہنمائی نہیں کر رہی ہے۔ نہیں، قیامت تک کوئی ایسا دور نہیں آ سکتا جس دور میں ہماری یہ شریعت مطہرہ، ہماری یہ شریعت اس دور کے لیے سوٹیبل نہ ہو۔ ہمارا تعلق اس امت سے ہے میرے بھائی۔ ہمیں اللہ نے قرآن میں سب سے بہترین امت قرار دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو قبلہ بدلنے کا حکم دیا، خانہ کعبہ کے بجائے، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بنایا، تو یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا، کہا عجیب بات ہے بھائی، مسلمانوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، آج خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب تمام سمتوں کا مالک اللہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے مسلمانوں، جس طریقے سے تم دنیا کی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تمہارا قبلہ بھی دنیا کا سب سے بہترین قبلہ ہے، ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا ہے، جو زمین کا سینٹر ہے، جو زمین کا مرکز ہے۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہارا قبلہ بھی سب سے بہترین قبلہ ہے۔ اللہ نے ہمیں سب سے بہترین امت قرار دیا بھائی۔ اور آگے بڑھیے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اور تم ایک اللہ کی توحید کے اوپر یقین رکھتے ہو۔ دنیا کی سب سے بہترین امت تھی، آج پوری دنیا میں جوتے کھا رہی ہے، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے۔ جانوروں کے حقوق کے لیے آج ادارے بنے ہیں، کمیشن بنے ہیں، مسلمان کے حقوق کے لیے کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ ان کے بچے یتیم ہو جائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر امت، دنیا کی سب سے بہترین امت، اللہ کے آخری نبی کی امت، اللہ کے محبوب نبی کی امت آج اتنی ذلیل و خوار کیوں ہے میرے بھائی؟ آج کی تقریر میں اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں دیا ہے، ایک عمومی جواب، ایک کامن جواب دیا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل کب کرتا ہے؟ بھئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم چین سے کھائیں پئیں، ہماری روزی روٹی اچھی چلے، اللہ کو کوئی پرابلم ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کسی قوم کے حالات کو کب بدلتا ہے؟ یہ جو موسم آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ پسینے سے بحال ہیں، کہیں بارش سے لوگ بحال ہیں، سردیاں کہیں اس قدر پڑ رہی ہیں کہ سردیوں میں لوگ مر رہے ہیں، گرمی کی شدت اتنی بڑھ رہی ہے کہ لو سے لوگ مر رہے ہیں، بارش کہیں اس قدر ہو رہی ہے پورے علاقے ڈوب رہے ہیں۔ یہ موسم کی شدت کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دن بدن موسم پوری دنیا کا کلائمیٹ کیوں خراب ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آئیے ذرا قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کیجیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، کسی قوم کے اچھے حالات کو برے حالات میں تبدیل نہیں کرتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ اپنے کرتوت نہ بدل لیں، اپنی عادت جب تک کسی قوم کے لوگ اپنے کرتوت نہ بدل لیں اللہ حالات نہیں بدلتا۔
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا برا کرنا چاہے، کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے، کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس قوم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان کا ساتھ دے سکے، ان کی حمایت کر سکے۔ بے شک۔ یہ ایک عمومی بات اللہ نے بتائی۔ اب آئیے ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں اور آج ہم پوری دنیا میں ذلیل ہیں، ہم ثریا کی عظمتوں سے اور بلندیوں سے آج سرا کی پستیوں تک آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ ہمارا یہ برا انجام کیوں ہوا؟ اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے ہم سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد بھلا دیا، اپنے دین کی روح ہم نے ختم کر دی۔ ہمارے دین کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ، توحید کے اوپر۔ ہمارے نبی نے پورے مکہ سے دشمنی لی توحید کی بنیاد پر۔ ہمارے نبی کی جان پر بن آئی توحید کی وجہ سے۔ لوگ ہمارے نبی کے خون کے پیاسے ہوئے توحید کی وجہ سے۔ بلال تپتی ریت پر لیٹے توحید کی وجہ سے۔ خبیب کو سولی دی گئی توحید کے لیے۔ سمیہ شہید ہوئی توحید کے لیے۔ اور آج کا مسلمان اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو بھولا ہے تو توحید کو بھولا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں، اور نہ اس نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہماری توحید کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ مسلمان قبروں پر بھی سجدہ کر رہا ہے۔ 10 محرم کی تاریخ آئی، بنارس کا ایک تعزیہ نکلتا ہے، تعزیے کے آگے ایک عورت کی شبیہ، ایک عورت کی تصویر بنی ہے۔ نام یہ ہے کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے۔ یہ تعزیہ ان کے جنازے کی شبیہ ہے، اور اس جنازے میں پوری ایک عورت کی تصویر بنی ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے میرے؟ اس میں بھی اب کوئی سوال رہ گیا ہے؟ کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ گئی ہے کہ مسلمان اس حد تک گر چکا ہے کہ اب وہ بت پرستی پر آ چکا ہے؟ یہ امت اس لیے برباد ہوئی ہے کیونکہ یہ توحید سے دور ہوئی ہے۔ اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ اس شرط کے ساتھ کیا تھا، جب تک ہم توحید پر رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اے ایمان والو، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے دین کو غالب کریں گے، ہم تمہارے خوف اور ڈر کو امن اور شانتی میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم میری عبادت کرتے رہنا، تم میرے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ مسجدیں آج ویران ہیں اور مزارات آباد ہیں۔ آج ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں، جمعرات کو آپ چلے جائیے اور آپ بہرائچ سے لے کر اجمیر تک اور ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں درگاہیں اور مزارات آپ جا کے دیکھ لیجئے، آج ایک بڑی تعداد میں مسلمان مرد و عورت، وہاں کون سی ایسی بری کرتوت ہے جو وہاں انجام نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے نبی کی۔ آپ نے کہا تھا میری امت کے اندر شرک ہوگا۔ اور ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں، اب جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیے گا میری بات۔ حضرت ابو ہریرہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے کا نام تھا قبیلہ دوس۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ جو حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں، بظاہر اس حدیث میں ان کے قبیلے کی برائی ہے، ان کے قبیلے کی ایک بہت بڑی برائی بیان کی جا رہی ہے، مگر حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو جیسے نبی سے سنا، ایز اٹ از من وعن امت کو سنا رہے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں میرے قبیلے کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، یہ تھے میرے نبی کے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ اس روئے زمین پر اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اتنے پاک لوگ، اتنے پاک باز لوگ نہیں دیکھے گئے میرے بھائی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جیسے صحابہ دیے تھے، کسی اور نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے۔
آج وہ سینے اس لائق ہیں کہ ان سینوں کو زخمی کیا جائے، وہ جسم اس لائق ہے کہ وہ لہو لہان ہو جن زبانوں سے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی، وہ سینے چھلنی ہونے کے لائق ہیں جن زبانوں میں صحابہ کرام کے خلاف بغض و نفرت بھرا پڑا ہے، وہ سینے اسی لائق ہے کہ پیٹے جائیں، وہ پیٹھ اسی لائق ہے کہ لہو لہان ہو، وہ جسم اسی لائق ہے کہ اس کو زنجیروں اور بلیڈ اور آرے سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جس دل میں سب نبی کے صحابہ کی محبت نہ ہو اس دل میں ایمان کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو، کوئی صاحب اپنے آپ کو عالم کہیں، اسکالر کہیں، محدث کہیں، مفتی کہیں، اگر وہ کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے، کسی صحابی پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، دنیا اسے اسکالر مانے، دنیا اسے محدث مانے، ہم اسے ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، ہر اس تحقیق کو، ہر اس قلم کو، ہر اس زبان کو جو میرے نبی کے صحابہ پر اٹھتی ہو۔ دنیا والے کان کھول کے سن لیں، میرے نبی کے صحابہ کے بعد تہجد گزار پیدا ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، متقی پیدا ہو سکتے ہیں، رات بھر رونے والے پیدا ہو سکتے ہیں، صحابی نہیں پیدا ہو سکتے۔ کوئی کچھ بھی کر لے، رات بھر نمازیں پڑھتا پڑھتا مر جائے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جنہوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جن ہاتھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کیا تھا، آپ کو چھوا تھا؟ تم جتنے بھی پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جس مجلس میں اللہ کا نبی گفتگو کرے اور صحابہ کرام غلاموں کی طرح اور خادموں کی طرح بیٹھ کر اپنے نبی کی گفتگو کو سنیں؟ تم وہ مجلس کہاں سے لاؤ گے جہاں جبریل اترا کرتے تھے اور قرآن اترا کرتا تھا؟ صحابہ پر انگلی اٹھانے والے اپنے ایمان کی خیر منائے میرے بھائی۔ ابو ہریرہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جو کہا کرتے تھے، او لوگو، مکہ کے مہاجر اپنے تجارت میں لگ جاتے تھے، مدینہ کے انصار اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاتے تھے، ابو ہریرہ کو 2 وقت کا کھانا ملے یا نہ ملے یہ نبی کے قدموں میں جا کے پڑا رہتا تھا، اس لیے 4 سال نبی کے ساتھ گزارا اور 5374 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، جب قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا چکر نہیں لگائیں گی۔ میرے قبیلے کی عورتیں، اللہ کے نبی نے دوس قبیلے کا نام لیا تو ابو ہریرہ نے دوس کو چینج نہیں کیا، اپنے ہی قبیلے کا نام لیا، کہا نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا طواف نہیں کریں گی، اس امت کی عورتیں شرک کریں گی۔ آج آپ دیکھ لیں، اعظم گڑھ والوں کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گاؤں اور دیہاتوں سے بہت سارے کیسز آئے ہیں، مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی، کل تک لا الہ الا اللہ پڑھتی تھی، آج غیر اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے، غیر اللہ کے آگے سر کر رہی ہے، شرکیہ کاموں میں لت پت ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عورتیں شرک کریں گی۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبدوا الاوثان، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے اور میری امت کے لوگوں کے اندر بھی بت پرستی ہوگی۔ بت پرستی ہو رہی ہے صاحب، قبر پرستی ہو رہی ہے، بزرگ پرستی ہو رہی ہے، کوئی اپنے علماء کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی مزاروں پہ آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کالے لال پیلے دھاگوں کو اپنا مشکل کشا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، گاڑی کے بریک مار دیے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور، یہ امت آج اس لیے زوال پذیر ہے، اس لیے برباد ہے کیونکہ امت توحید سے دور ہے۔ اور آگے بڑھیے، اس امت کی تباہی اور بربادی کی دوسری وجہ، یہ امت آج فرقوں میں بٹ گئی۔ اس امت کو نبی نے ایک کیا تھا، قبیلے، برادریوں اور تمام قسم کی تفریقات سے اوپر اٹھ کر نبی نے امت کو ایک کیا تھا، ہر قسم کے تعصب سے اس امت کو پاک کیا تھا۔ یہ امت آج بٹ گئی، کہیں فرقوں میں بٹی، کہیں برادریوں میں بٹی، کہیں مسلکوں میں بٹی، اتنی نفرت
ایک کے پیچھے دوسرا نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں گھسا تو اس کے گھسنے پر اس کی پٹائی ہو رہی ہے، مسجد کو دھویا جا رہا ہے، ایک مسلک کا مسلمان مرا، دوسرے مسلک کے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی، فتویٰ آیا، سارے لوگوں کا اسلام خارج ہو گئے، سب اسلام سے، سارے لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ میرے نبی کی تعلیم تھی میرے بھائی۔